حالت یہ ہے کہ اب ایسے طنزیہ فیس بک کی تبصروں پہ بھی ہنسی نہیں آتی کہ قانون سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، کھلی آنکھ سے کمزور کو اور بند آنکھ سے طاقتور کو۔ اب تو چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان باتوں سے بھی دل افسردہ نہیں ہوتا کہ ہائی پروفائل سیاسی کیسز میں عدالتوں کا جس طرح وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اس سے عام آدمی کو انصاف کی فوری فراہمی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مگر اس وقت اوپر سے نیچے تک کی عام اور خصوصی عدلیہ میں جو 19 لاکھ مقدمات گل رہے ہیں، کیا وہ پچھلے 10 برس میں دائر ہونے والے ہائی پروفائل سیاسی کیسز کی وجہ سے التوا میں ہیں؟ پاکستان میں قصاص اور دیت کا قانون کس طرح موم کی ناک کی طرح استعمال ہو رہا ہے، اس پہ آپ تا قیامت بحث کرتے رہیے، مگر کراچی میں 5 برس قبل قتل ہونے والے 20 سالہ جہاں زیب خان کے والد نے طاقت کے دیوتاؤں سے معاوضہ قبول کر کے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے، لہذا سزائے موت پانے والے 2 مجرم اور عمر قید پانے والے 2 مجرم اب آزاد ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ عدالت، نہ قانون، نہ آئین۔ ویسے بھی ریٹنگ زدگی کے دور میں ایسی خبروں کی عمر چند گھنٹے سے زیادہ نہیں کہ 2 مجرم پھانسی پہ چڑھا دیے گئے اور سال بھر بعد جس عدالت نے انہیں بری کیا اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ پھانسی چڑھ چکے ہیں۔ یا ایک شخص کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی، ساس، سسر اور ایک برادر نسبتی 19 برس جیل کاٹنے کے بعد باعزت بری کر دیے گئے، جبکہ 1 برس بعد انہیں ویسے ہی رہا ہو جانا تھا۔ 19 برس یوں کٹ گئے کہ جیل میں بند اس ان پڑھ خاندان کے پاس اس پولیس اہلکار کو دینے کے لیے 400 روپے بھی نہیں تھے کہ جس نے اعلیٰ عدالت میں ان کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا انتظام کرنا تھا۔ یا ایک شخص کو اپنے پلاٹ پہ سے قبضہ چھڑوانے کا عدالتی حکم حاصل کرنے میں 33 برس لگ گئے۔ کیا چیف جسٹس کی جانب سے محض یہ اعتراف کر لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر، غفلت اور اسقاط انصاف کے ذمہ دار سبھی ہیں؟ عدلیہ، تفتیش، وکیل، قانونی نقائص، منہ شگافیاں، قانون ساز ادارے، سائل اور طاقتور، سب کے سب۔ آپ دیگر اداروں اور افراد کا قبلہ درست کرنے کے لیے مفاد عامہ کے نام پہ جہاں اتنے از خود نوٹس لیتے ہیں، ایک از خود نوٹس یہ بھی لے لیں کہ لاکھوں زیر التوا مقدمات تیزی سے نمٹانے کی خاطر اگر حکومت نے فلاں تاریخ تک اتنا بجٹ اور اتنی اضافی آسامیوں کی منظوری نہ دی تو پوری کابینہ اور پارلیمان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ جج بننے کی اہلیت و صلاحیت اور ان کی جوڈیشل تربیت کا معیار جدید یانے کے اقدامات تو شاید کر ہی سکتے ہیں۔ آپ ناقص تفتیش کے ذمہ داروں کو انصاف کی حرمت کی خاطر سزا تو دے ہی سکتے ہیں۔ آپ ماتحت ججوں کو برسوں پہ محیط اسٹے آرڈرز دینے سے تو غالباً روک ہی سکتے ہیں۔ آپ ایسے تمام مقدمات خارج تو کروا سکتے ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے قانون دان ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ان مقدمات کا مقصد محض عدالت کا وقت ضائع کرنا ہے۔ آپ پروفیشنل مقدمہ بازوں کی حوصلہ شکنی کے لیے تنبیہ و تادیب کا شکنجہ تو وضع کر ہی سکتے ہیں۔ آپ میڈیا کو بھی پابند تو کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے کی روزمرہ کارروائی یا ججوں کے دوران عدالت تبصرے اگر مجاز عدالتی اہلکار کی تصدیق کے بغیر نشر یا شائع کیے گئے تو پورا ادارہ کٹہرے میں بلا لیا جائے گا۔ آپ اس روایت کو بحال تو کروا ہی سکتے ہیں کہ جج نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں، اور فیصلے بھی ایسے جامع کہ بعد میں ان کی از خود وضاحت کی حاجت نہ ہو۔ جج بلا ناگزیر ضرورت کہیں نہیں آتے جاتے، البتہ فیصلوں کے اثرات ہر سمت جاتے ہیں۔ آپ اگر یہ سب کام نہیں کر سکتے تو ان میں سے کچھ کام تو ضرور کر سکتے ہیں۔ باب رحمتے کو کبھی اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کام دوسروں کے بتانے کا ہے کہ وہ ہے بابا رحمتہ، انصاف لینا ہے تو اس کی ہٹی پہ آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، وہی ہے جو ناقص قانون میں سے بھی خالص انصاف نکال کے سائل کی ہتھیلی پہ دھر دے گا، بنا کچھ بولے۔